خواب ایک پل دے خوشی ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے خوابوں کی تعبیریں، اور ایک بار پھر اللہ کی رحمت سے ایک نیو ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ کو ویلکم کہیں گے، بڑھیں گے آپ کی کالز کی جانب، مگر اس سے پہلے درود پاک کی فضیلت کو شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ نبی رحمت، شفیع امت، صاحب جود و سخاوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کیا پیاری فضیلت ہے، کمال کی فضیلت ہے نا۔ یعنی درود پاک کی یہ برکت ہے کہ بندہ نفاق سے دور ہو جاتا ہے، اور پھر درود پاک کی کئی برکات ہیں، اور الحمدللہ ماہ نور، ماہ نعمت، ماہ ربیع الاول تشریف لانے والا ہے، اور آپ کو معلوم ہے خوشی ہوتی ہے جب جیسے ہی ماہ نور کا نام لیتے ہیں نا، ماہ ربیع الاول کا نام لیتے ہیں، اور واقعی یہ جو مہینہ ہے یہ ماہ نعمت ہے، تو ایک خوشی آ جاتی ہے چہرے پر۔ تو بندہ اس کا استقبال کس طرح کرے، اس کا استقبال کس طرح ہونا چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں استقبال کس طرح کرنا چاہیے، درود پاک کی کثرت کر کر استقبال کرنا چاہیے، درود پاک میں اضافہ کر کر استقبال کرنا چاہیے۔ ہم کتنا درود پاک پڑھتے ہیں؟ اگر 313 مرتبہ درود پاک پڑھتے تھے تو اس کو ملٹیپل کر دیں، زیادہ کر دیں، اس کو بڑھا دیں، 500 مرتبہ کر دیں۔ اگر 1100 پڑھتے تھے تو 1200 کر دیں، اگر 2500 پڑھتے تھے تو جناب 2600 کر دیجئے۔ یعنی ماہ نور کا استقبال ہونا چاہیے نا بہترین۔ یہ درود پاک ایک ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جتنا پڑھا جائے اتنا عشق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ مولانا اسد مدنی صاحب موجود ہوتے ہیں، حضور کو ویلکم کہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آج میں نے کہا آپ سے چاہیں گے کچھ ماہ نعمت، ماہ رحمت، ماہ ربیع الاول کے حوالے سے کچھ بات کر لی جائے۔ کوئی خاص الگ سے ٹاپک تو نہیں ہے، مگر میں چاہوں گا ماہ ربیع الاول تشریف لانے والا ہے، اور ہم اس مہینے کا کیسے استقبال کریں اور اس مہینے کی کیسے تیاریاں کریں، اس کے حوالے سے کچھ رہنمائی فرمائیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑی خوشی کا موقع ہوتا ہے سال میں، یوں کہیے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کا عاشقان رسول کو سارا سال انتظار رہتا ہے۔ صحیح۔ جیسے یہ مہینہ قریب آتا ہے تو عاشقان رسول کے چہروں پر ایک الگ ہی خوشی کا سما ہوتا ہے، مسکراہٹیں، خوشیاں۔ اور ابھی تو ماہ ربیع الاول آیا نہیں ہے، اور علاقوں میں چہل پہل شروع ہو گئی ہے۔ ایسا ہی ایسا ہی۔ جو بھی محافل کرتے ہیں ان کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں، اور کس طرح سے اس کا استقبال کیا جائے ہر شخص اپنے اعتبار سے اپنی سوچ کے مطابق کوششیں کر رہا ہے۔ سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ جس آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہے، آپ کے فضائل، آپ کے کمالات اور آپ کی سیرت کا مطالعہ ہم سب کا ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ بے شک۔ تو جہاں ہم جھنڈیاں لگائیں گے، چراغاں کریں گے، لنگر کریں گے، جلوس میں شرکت کریں گے، محافل نعت کا انعقاد ہوگا، درود پاک کی کثرت ہوگی، یہ سارے کام ہم نے کرنے ہیں ماشاءاللہ، ایک سے بڑھ کر ایک ثواب والا یہ کام ہے۔ اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے موضوع پر ہم کوئی ایک مکمل کتاب پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ صحیح۔ مختصر کتاب اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو آخری نبی کی پیاری سیرت مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے، تو مختصر ہے اور جامع ہے، یعنی کہ اول تاخر پوری بچپن سے لے کر حیات ظاہری تک، جب تک رہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں،
تو اس وقت تک کے تمام چیزوں کو بڑے جامع انداز پر، مختصر انداز پر اس کتاب کے اندر شامل کیا گیا ہے۔ تو خاص طور پر جو ہمارے بچے ہیں، ٹین ایجر ہیں، جنہوں نے ابھی اتنا زیادہ پڑھا نہیں ہے اور ابتدا کرنا چاہتے ہیں، تو میں کہوں گا کہ اس کتاب سے ابتدا بہترین انداز پر ہو سکتی ہے۔ صحیح۔ اور اگر کوئی مفصل پڑھنا چاہے تو سیرت مصطفیٰ ہے، سیرت رسول عربی ہے۔ بالکل اردو میں یہ دو کتابیں ہمارے ہاں معروف بھی ہیں اور پڑھی بھی جاتی ہیں، اور بڑی بالکل زبردست یہ کتابیں ہیں۔ ان دونوں میں سے کسی ایک کتاب کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ تھوڑا ضخیم ہے اس کے مقابلے میں، صحیح 600-700 کے آس پاس ان کے صفحات ہوں گے۔ تو یہ ہم پڑھیں، کیونکہ محبت کا اظہار جہاں ہم اپنی زبان سے کرتے ہیں، اشعار سے کرتے ہیں، نثر سے کرتے ہیں، بیانات سے کرتے ہیں، سیرت کے بیان سے کرتے ہیں، وہیں پر محبت کا اظہار پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا پڑھنا اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا۔ صحیح اب موضوع تو بڑا طویل ہے کہ ہر شخص اپنے حساب سے تحفہ پیش کرے۔ اچھا، یہ بھی کیمپینز کی جاتی ہیں کہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر آپ کیا تحفہ پیش کریں گے؟ بالکل تو کوئی کہتا ہے میں اتنے درود پاک پڑھوں گا، کوئی کسی اور نیک کام کا ارادہ کرتا ہے، کوئی کسی گناہ سے بچنے کی نیت کرتا ہے۔ تو اصل یہ ہے سب چیزوں کا کہ وہ کام کیے جائیں جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ہو، اور ہر اس کام سے بچا جائے جو آپ کو غمزدہ کرے۔ کیا بات اور آج قبر انور میں بھی امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ بالکل تو ایک امتی ہونے کے ناطے مجھے غور کرنا ہے کہ میرے اعمال جب پیارے آقا کی بارگاہ میں پیش ہوں تو کیا ان کے لیے خوشی کا باعث ہوں گے یا ان کے غم کا باعث ہوں گے؟ یہ صحیح ہر شخص کو غور کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ جب اس طرح سے تیاریاں کریں گے تو بہت بہتر ہوگا۔ دعوت اسلامی کے ماحول میں الحمدللہ جہاں اور بہت ساری چیزیں ہیں، ان میں سے ایک ترہ کہہ لیجئے، ایک اسپیشلٹی کہہ لیجئے، ایک ایکسکلوزیوٹی کہہ لیجئے، کہ دعوت اسلامی کے ماحول میں جس انداز پر ماہ ربیع الاول منایا جاتا ہے، جس جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے، تو یہ اپنی مثال آپ ہے۔ بالکل بلکہ ایسے ہی دنیا بھر میں کئی ایسی جگہیں ہیں، کئی ایسے شہر ہیں، کئی ایسے گاؤں ہیں کہ جہاں پر جلوس میلاد، 12ویں رات کا جاگنا، صبح بہاراں کا استقبال، بالکل چراغاں اور کئی ایسی چیزیں ہیں جو دعوت اسلامی کی برکت سے وہاں پر شروع ہوئیں، ایسے ہی اور اب اس کے اندر ہر سال اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو اس ماہ مبارک کی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ حضور میں چاہوں گا یہاں پر آپ سے کچھ اور بھی گفتگو کرنا۔ جب میلاد کی بات آتی ہے تو بات سے پھر بات بن جاتی ہے، اور پھر محبت اور شوق سننے کا جذبہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ حضرت سے کچھ اور بھی پوچھ لیا جائے۔ اچھا حضور، میں یہاں چاہوں گا کہ بہت سارے مطلب ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ بچوں کے اندر بھی نا بہت اسپیڈ سے یہ چیز آتی ہے کہ جیسی میلاد آتا ہے بچے نکل آتے ہیں، مگر بعض جگہوں پر ایسا دیکھنے کو نہیں ملتا۔ کیا فرماتے ہیں کہ کیا بچوں کی تربیت بھی اس طرح ہونی چاہیے باقاعدہ طور پر عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے؟ دیکھیں، بچے تو اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی جس گھر میں یا جس علاقے میں بچوں میں آپ ایکٹیویٹی دیکھیں گے تو وہاں پہلے بڑوں میں یہ ایکٹیویٹی آئی ہوگی۔ تو بالکل ظاہر ہے کہ بچہ اپنے بڑوں کو فالو کرتا ہے۔ تو بچے ہوں یا کوئی بھی ہو، جب تک ہم اپنا عمل اس کے مطابق نہیں کریں گے اور اس طرح سے ہم کوشش نہیں کریں گے تو معاشرے کے اندر وہ چیز پنپنے نہیں پائے گی۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی سے متعلق جو اسلامی بھائی ہیں، مبلغین ہیں، یا ہر وہ عاشق رسول کہ جس کے گھر میں میلاد پاک منایا جاتا ہے، تو ان کے بچوں کے اندر بھی یہ جذبہ ہوتا ہے، بچے بھی تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں، بچے بھی ماشاءاللہ چراغاں کے لیے کوششیں کرتے ہیں، ان کا جو بھی انداز ہوتا ہے۔ بالکل تو بچے وہی کریں گے جو بڑے کریں گے۔ تو اگر ایسے بڑے اپنے گھر میں، اپنے علاقے میں ان چیزوں کا اہتمام کریں گے تو خود بخود بچوں کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بالکل انشاءاللہ خود بخود جو ہے وہ اپنے بڑوں کو فالو کریں گے اور وہ بھی مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگائیں گے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ جزاک اللہ خیر، آپ نے رہنمائی فرمائی۔ جی ہمارے پاس کالز بھی ہیں، میسیجز بھی ہیں، تو آئیے پہلے ہم انشاءاللہ میسیجز کو شامل سلسلہ کریں گے۔ حضور ایک میسیج کے ذریعے سوال ہے کہ خواب کے اندر کئی طرح کے انگور دیکھے ہیں، یعنی گوشے دیکھے ہیں کئی طرح کے، اور ان کے مختلف رنگ ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ جو لال کلر کا جو انگور ہے وہ کھایا ہے،
اور اس میں کچھ مٹھاس نہیں ہے، جس طرح باقاعدہ میٹھا ہوتا ہے، کھٹا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، بالکل پھیکا ہے، اس کی کوئی خاص تعبیر ہوگی؟ میٹھے انگور کی تو اچھی تعبیر ہے، نعمت کی ہے، خوشخبری کی ہے، لیکن پھیکا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ کمی ہو، اور صحیح، جو یہ خواہش رکھتے ہیں اور جو ان کی تمنا ہے، کوئی اچیومنٹ ہے جو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں کمی کی یہ علامت ہے۔ صحیح، تو لیکن برائی اس کے اندر بھی نہیں ہے، نیگیٹو یہ بھی نہیں ہے، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ پاک انہیں برکت عطا فرمائے، ان کی جو بھی تمنا ہے، ان کی جو بھی خواہش ہے، اللہ پاک اسے پورا فرمائے۔ صحیح، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنت محمد شریف لیا سے ہیں، یہ کہہ رہی ہیں کہ خواب میں چاول دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اور پکا ہوا انڈا دیکھنا، اس کی کوئی خاص تعبیر ہوگی؟ دونوں کی تعبیریں اچھی ہیں۔ صحیح، اگر کسی کے رزق میں تنگی ہے اور وہ رائس دیکھتا ہے تو اللہ پاک اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا، صحیح، پازیٹیو ہے، اچھا ہے۔ اور انڈے کا دیکھنا بھی پازیٹیو ہے، بعض اوقات اس کی تعبیر اولاد سے کی جاتی ہے۔ اگر کسی کے ہاں ولادت کا سلسلہ ہے یا کوئی شادی شدہ ہے، وہ یہ دیکھتا ہے تو اللہ پاک اسے اولاد کی نعمت عطا فرمائے گا، تو یہ برکت کی، ترقی کی علامت بیان کی جاتی ہے۔ تو دونوں خواب اچھے ہیں، جو بھی اچھا خواب دیکھا جائے تو چونکہ یہ اللہ پاک کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اللہ کے بالکل، فضل میں سے ایک فضل ہے، اس کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کے لیے باعث رحمت، باعث برکت ہوگا۔ صحیح، کیا بات ہے، جزاک اللہ خیرہ۔ ایک اور خواب ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ میری بہن نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے بھائی کی نیچے والی جو آخری داڑھ ہے وہ گر گئی ہے، اس کی کوئی خاص تعبیر ہوگی؟ آزمائش ہوتی ہے یہ صحیح، اپنے لیے، کسی قریبی عزیز کے لیے، اور والدہ یا والدہ کے جو عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، ان میں سے کسی کے بیمار ہونے یا آزمائش میں مبتلا ہونے کی یہ دلیل ہوتی ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ دعا بھی کریں، اور اگر کوئی آزمائش میں ہے تو اس کے لیے بالخصوص اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اللہ پاک اسے آسانی عطا فرمائے۔ صحیح، اگر اس کی نیت سے کچھ صدقہ کر دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ بھی ان کے لیے باعث برکت اور باعث رحمت ہوگا، تو انشاءاللہ بہتری کا سامان ہوگا۔ جب بھی ہم یہ بیان کرتے ہیں نا کہ یہ خواب جو ہے وہ آزمائش ہے، اس کے اندر کوئی بیماری ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی اور اس طرح کی چیز ہے، جی جی، تو ظاہر ہے کہ اس میں جو اشارہ ہے وہ اپنی جگہ پہ، صحیح، لیکن ہماری تربیت یہ ہے، ہمیں کہا یہ گیا ہے، ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ پاک کی طرف رجوع کریں۔ بالکل، بے جب شک، بھی آزمائش ہوتی ہے تو اللہ ہی ہے جو بے شک، بچانے والا ہے، نکالنے والا ہے، تو حسن، اس کی بارگاہ میں ہم دعا کریں، صدقہ کریں، اس کی راہ کے اندر صلاۃ الحاجات پڑھیں، صحیح، اور اس نیت کے ساتھ کہ یا اللہ عز و جل اس خواب کے برے نتیجے سے، برے اثر سے مجھے محفوظ فرما، آمین، تو انشاءاللہ عز و جل وہ شخص محفوظ رہے گا۔ بس صحیح، جزاک اللہ خیرہ۔ اچھا حضور، ایک دو سوال اس طرح کے ہمارے پاس آئے ہیں کہ خواب دیکھتے ہیں اور خواب دیکھتے ہی دیکھتے نا آسمانوں میں چلے جاتے ہیں اور آسمانی دنیا کی طرف یعنی رخ ہو جاتا ہے، اور وہاں جا کر کئی دنیا الگ الگ دیکھتے ہیں۔ اب وہ دنیا ہیں یا ستارے ہیں یہ معلوم نہیں ہے، اس کی کوئی خاص تعبیر؟ جی، اس کی تعبیریں ہیں، بالکل ہیں، اور اس کی تعبیر سفر سے بھی کی جاتی ہے صحیح، کہ خواب دیکھنے والا شخص سفر اختیار کرے گا، صحیح، اور کامیابی سے بھی کی جاتی ہے۔ اگر وہ شخص کسی کامیابی کا منتظر ہے، کوئی اچیومنٹ ہے جو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس خواب کے اندر یہ اشارہ ہے کہ اللہ پاک اسے وہ کامیابی عطا فرمائے گا، صحیح، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے کاموں کو مزید بہتر انداز پر کرے۔ جب ہمیں کوئی اس طرح کی خوشخبری ملتی ہے تو ہماری موٹیویشن میں اضافہ ہوتا ہے۔ صحیح، ایسے ہوتا ہے نا کہ ہمیں کوئی آ کر بالکل کہہ ایسے، دے کہ آپ یہ کام کر لیں گے تو آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا، کوئی بڑا ہمیں کہہ دیتا ہے، تو خواب بھی اس طرح سے ہمارے لیے ایک موٹیویشن کا باعث ہو سکتا ہے۔ تو جنہوں نے دیکھا ہے ان کے حق میں یہ انشاءاللہ اچھا خواب ہے۔ اب وہ جو بھی کام کرتے ہیں، وہ جاب کرتے ہیں، وہ بزنس کرتے ہیں، یا جو بھی ان کی زندگی کا مقصد ہے، اس میں کوشش کریں، اللہ پاک انہیں بڑی کامیابی عطا فرمائے گا۔ آمین، جزاک اللہ خیرہ۔ جی ہمارے پاس کالز بھی ریڈی ہیں، جی کال دیجیے گا۔ کہ میں رات کو سویا ہوں،
तो ख्वाब में देखा है मेरे बाल बड़े हो गए हैं और लंबे हो गए हैं, छितरे हो गए हैं, घने नहीं है, बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत सोने लग रहे हैं। मुझे ताबीर बता दीजिए। जी हुजूर, ख्वाब में देखा है बाल बड़े हो गए हैं, घने हो गए हैं, सुथरे हो गए हैं, क्या फरमाएंगे हुजूर? देखिए, बालों का घना होना तो अच्छा है, सही। जबकि मर्द के बाल मिसले औरत ना हो जाएं, यानी कि घने हों, खूबसूरत हो जाएं, बेहतर हो जाएं। सही। तो जब तक औरत की मुशाबत पे नहीं, यानी कि हद नाजायज़ को नहीं पहुँचे, इस तौर पर अगर मर्द ने देखा है तो उसके हक़ में तो ये बेहतर है और ये उसके इज़्ज़त में इज़ाफ़े की अलामत है। तो लंबाई के एतबार से तो ये है। सही। और बालों का सफ़ेद हो जाना ये लंबी उम्र की अलामत है। सही। तो ये पॉज़िटिव है, अल्लाह पाक का शुक्र भी अदा करें और अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज़ भी करें कि या अल्लाह मुझे दराज़ी उम्र बिल खैर अता फ़रमा। तो लंबी उम्र की तमन्ना तो हर शख्स करता है, करनी भी चाहिए। दराज़ी उम्र में कोई हर्ज नहीं, बल्कि मोमिन के लिए लंबी उम्र होना ये बेहतर है। बिल्कुल। और इसकी लॉजिक ये बयान की गई है कि जितनी ज़िंदगी ज़्यादा होगी, उतनी नेकियां ज़्यादा कर पाएगा। बिल्कुल। और अगर गुनाहगार भी है तो उसको अल्लाह पाक ज़ाहिर है जब तक ज़िंदा है तो उसके लिए तौबा की तौफीक और तौबा का दरवाज़ा खुला है। ऐसे ही। तो दराज़ी उम्र का होना और बिल खैर होना, आफ़ियत के साथ नेकियों भरी ज़िंदगी, इसकी दुआ बंदे को करते रहना चाहिए। हुज़ूर, आपने कहा कि ख्वाब में अगर वाइट मतलब बालों को देखा है तो दराज़ी उम्र बिल खैर है। वैसे कहा जाता है ना कि अगर दाढ़ी में या कहीं सर के बालों में वाइट बाल आ गया है तो अब मौत का कासिद आ चुका है, फिर आगे की तैयारी कर लेनी चाहिए। इसके हवाले से भी कुछ हाँ, बताइएगा। दोनों दोनों एतबार बातें हैं, दोनों अलग-अलग। बातें, दोनों बातें। सही। मौत का कासिद वो इस एतबार से होता है कि ज़ाहिर है कि बुढ़ापे के बाद कोई वो नहीं है ना, कोई स्टेप नहीं है। ये बच्चा था तो अब लड़का होना था उसको, बिल्कुल। लड़का है तो अब उसको जवान होना था, जवान है तो अब उसको बूढ़ा होना था। बिल्कुल। अब अगर कोई बूढ़ा हो गया तो अब क्या है? ऐसे ही। तो बुढ़ापे के बाद तो कोई ज़िंदगी नहीं है ना, ऐसे ही। बस यही आखिर है। तो एक ज़ाविये के एतबार से वो भी है। सही, जज़ाकल्लाहु खैरा। अच्छा, एक और एसएमएस के ज़रिए सवाल है, ये कह रहे हैं कि ख्वाब में आसमान पर बहुत सारे सितारे देखना और इन सितारों की अजीब शक्ल बनती हुई देखना, इसकी कोई ख़ास ताबीर? इंतशारी ज़हनी है, कोई परेशानी है दिमाग के अंदर, सही। जिसकी वजह से इस तरह की चीज़ें, यानी कि दुरुस्त चीज़ को गलत तौर पर देखना, बाज़ औक़ात इंसान का ज़हन स्टेबल नहीं होता, परेशान होता है, मुंतशिर होता है, या कोई ऐसी ख़बर सुन ली या कोई ऐसी चीज़ उसके साथ हो गई, जिसकी वजह से ये मामला हो गया। तो अल्लाह की बारगाह में आफ़ियत को सवाल करें, बाकी इसके अंदर कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। सही, जज़ाकल्लाहु खैरा। एक इस्लामी भाई हैं मुनीर अहमद, तंज़ानिया से हैं। ये कह रहे हैं कि ख्वाब में एक बोरी में बंद साँप मेरी तरफ बढ़ रहा है। मैं अपने मरहूम वालिद साहब को पुकारता हूँ, जो कि नेक नमाज़ी थे। अलबत्ता साँप ने काटा नहीं है, फिर मेरी आँख खुल गई है। इसकी कोई ख़ास ताबीर होगी? अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, कोई आज़माइश हो सकती है इनके लिए, सही। किसी शख्स की तरफ से हो सकती है, जहाँ पर काम करते हैं वहाँ से हो सकती है, कोई ऐसा वाक़या हो सकता है जो उनके लिए आज़माइश का बाइस हो। सही। तो अल्लाह पाक की बारगाह में आफ़ियत की दुआ करें, बहुत बेहतर होगा कि सदका करें। वालिद साहब का इन्होंने ज़िक्र किया तो ज़ाहिर है मुश्किल में बंदा अपने वालिदैन को याद करता है, उनकी तरफ रुजू करता है। ख़ास तौर पर वालिद की तरफ कोई भी मुश्किल हो तो बंदा ज़्यादा रुजू करता है। सही। तो ग़ालिबन उनका इंतकाल हो गया ना वालिद जी, साहब जी। का, तो उनके लिए दुआ करें, इसाले सवाब करें और अल्लाह पाक की बारगाह में अपने लिए आफ़ियत की दुआ करें तो इंशाअल्लाह बेहतर होगा। सही, जज़ाकल्लाहु खैरा। एक और ख्वाब है कि ये कहते हैं कि ख्वाब में मैंने कपड़े देखे हैं बहुत से, कभी गंदे होते हैं और कभी साफ़ होते हैं। इसकी कोई ख़ास ताबीर होगी? हाँ, आम हालात से मुताल्लिक़ मालूम होता है, कोई ख़ास इसकी ताबीर। सही, ठीक हो गया हुज़ूर। अच्छा, एक और सवाल है, ये कह रहे हैं कि ख्वाब में सेब का तकरीबन 6 से 7 हिस्सों में कटा हुआ देखना कैसा? और कटा हुआ ही देखा है और मुख्तलिफ रंग भी हैं, इसकी कोई ख़ास ताबीर है? अगर पका हुआ है तो अच्छा है, नेमत की खुशखबरी मिलने की अलामत है। सेब का देखना, किसी भी सही। फल का देखना पॉज़िटिव होता है। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें। हो सकता है कोई इनकी ख्वाहिश हो, कोई तमन्ना हो, सही। अल्लाह पाक उसे पूरा फरमाए। सही, जज़ाकल्लाहु खैरा। एक और ख्वाब है, कह रहे हैं कि ख्वाब के अंदर किन्नू का देखना कैसा है?
اچھا ہے اگر پکا ہوا ہے، نعمت کی اور خوشخبری کی علامت ہے۔ اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ خواب میں فوت شدہ شخص کا پیسے دینا کیسا ہے؟ ویسے تو اچھا ہے کہ اگر کوئی فوت شدہ ہے اور کوئی مطلب پیسے دیتا ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جو نفع بخش ہے صحیح، تو اس کو پازیٹیو ہی لیا جائے گا، لیکن یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اس کے ساتھ زندگی میں تعلق کیسا تھا۔ اب مثال ہے والد ہے، اس تو زندگی بھر اولاد اپنے والد سے لیتی رہتی ہے، بالکل والدین دیتے رہتے ہیں، ایسے ہی، یا کوئی ایسا کاروباری تعلق تھا اس شخص کے ساتھ جس کا خواب کے اندر انہوں نے دیکھا ہے، تو اس کے ساتھ ہو سکتا ہے لین دین رہا ہو۔ بالکل تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک عام حالات سے متعلق ہو کہ زندگی میں اس کے ساتھ لین دین رہا اور وہی چیز اس نے خواب کے اندر دیکھ لی۔ تو بہرحال پازیٹیو ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ پاک بہتری والا معاملہ فرمائے۔ اللہ کریم خیر والا عافیت والا معاملہ فرمائے۔ جی کال دیجیے گا۔ میری ساس نے دیکھا کہ آسمان کے اوپر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے بہت بڑا، تو اس کو کیا تعبیر ہوگی؟ آسمان پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے بہت بڑا، اس کی کوئی خاص تعبیر ہے؟ بہت اچھا ہے، مبارک ہے، ماشاء اللہ۔ کلمہ کیا بات، شریف انسان کی گواہی کی علامت ہے، بے ایمان شک کی علامت ہے، بے شک، توحید و رسالت کی گواہی کی علامت ہے۔ تو پازیٹیو ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کریں اور اپنے آپ کو مزید کوشش میں لگائے رکھیں، صحیح نیک اعمال کرتے رہیں۔ تو پازیٹیو ہے، اللہ سے محبت، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے الفت کی علامت ہے، اچھی بات ہے۔ صحیح، جزاک اللہ خیر۔ اچھا حضور، ابھی تھوڑی دیر پہلے انتقال کی فوتگی کی بات ہو رہی تھی، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والدین کو جب فوت شدہ والدین کو خواب میں دیکھتے ہیں تو پھر انسان کافی پریشان ہو جاتا ہے، تو اس وقت بہترین عمل کیا ہوتا ہے کہ بندے کو کیا کرنا چاہیے، یا کہ ہر بندے کو خواب جا کر بتائے کہ بھئی ایسا ہوا، ایسا دیکھا، یا اس وقت کوئی پہلے عمل کر لے؟ پریشان تو لوگ کم ہی ہوتے ہیں، بلکہ نہ دیکھیں تو زیادہ پریشان نہیں، ہوتے ہیں۔ کسی خواب میں ایسی کنڈیشن میں دیکھا ہے جو دیکھنے والی نہیں تھی، تو جب بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، خاص کر والدین کو دیکھ کر۔ ہاں، بری حالت میں اگر دیکھا ہے، کوئی آزمائش والی صورت ہے تو وہ یقیناً پریشانی کا باعث ہے۔ تو اس میں دو تین باتیں میں عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کو بیان نہ کریں، صحیح، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ پاک کے بارگاہ میں اس کے لیے دعا کریں۔ صحیح، تیسرا یہ ہے کہ اگر اس پر کسی کا حق آتا تھا اور یہ خواب دیکھنے والا وہ حق ادا کر سکتا ہے تو اسے ادا کر دینا چاہیے۔ مثال ہے، اس پہ کچھ قرض تھا فوت شدہ پہ، اور یہ خواب دیکھنے والا صاحب حیثیت ہے، ادا کر سکتا ہے تو ادا کر دے۔ اسی طرح اگر اس کی کسی کے ساتھ لڑائی تھی، جھگڑا تھا اور آپس میں کوئی ایسا معاملہ تھا تو اس سے جا کر معافی کے لیے کہہ دے کہ اپنے بھائی کو معاف کر دیا جائے۔ صحیح، تو کسی بھی طرح کا حق العبد فوت شدہ پر آتا تھا اور یہ خواب دیکھنے والا اس کو ادا کر سکتا ہے یا معاف کروا سکتا ہے تو اس کو کوشش کرنی چاہیے۔ صحیح، اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس کی نمازوں کا اور روزوں کا فدیہ ادا کر دے۔ صحیح، یہ بڑا اہم کام ہے اور ہر مسلمان کے ساتھ ایک بہت بڑی یہ خیر خواہی ہے جو ہم کر سکتے ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں اس کی جو بھی عمر تھی، بالغ ہونے سے انتقال تک، ایک حساب کر لیا جائے کہ اندازاً اس پر کتنی نمازیں اور کتنے رمضان گزرے ہوں گے جس کے روزے اس پر فرض ہوئے ہوں گے۔ بالکل، اس گنتی کے مطابق صدقہ فطر کی مقدار جو ہے وہ ادا کرنی ہوتی ہے۔ اس کی اگر ڈیٹیل بالکل، پڑھنا چاہتے ہیں تو نماز کے احکام امیر علیہ سنت کی جو بڑی ہی مایہ ناز تصنیف ہے، اس میں جو قضا نمازوں کا چیپٹر ہے، رسالہ ہے، حصہ ہے، جزو جی، ہے، تو اس کے اندر نمازوں روزوں کا فدیہ ادا کرنے کا طریقہ لکھا ہوا ہے۔ صحیح، یعنی کہ اگر پوری رقم ادا کر سکتا ہے تو وہ کس کو ادا کیا جائے گا، اور اگر اماؤنٹ زیادہ بنتی ہے تو کم اماؤنٹ سے وہ فدیہ کیسے ادا کیا جا سکتا ہے، اور اس میں نیت کیا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ صحیح، تو یہ تو بھلے خواب میں کسی کو آزمائش میں دیکھیں یا نہ دیکھیں، جیسے ہی کسی کا انتقال ہو تو ہمیں ضرور کر لینا چاہیے۔ صحیح۔ جی کال دیجیے گا۔ رات کو خواب میں نے سانپ دیکھا ہے اور سانپ کو میں نے مار بھی دیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی اگر تعبیر بتا دیں۔ جی، رات میں انہوں نے خواب میں سانپ دیکھا ہے اور اس کو مار بھی دیا ہے، اس پر غالب آ گئے ہیں، اس کی کوئی خاص تعبیر ہوگی؟ اچھا ہے، نقصان سے محفوظ رہیں گے۔ صحیح، کوئی شخص جو ان کے بارے میں سازش کرتا تھا یا کوئی بھی نقصان پہنچانا چاہتا تھا تو اللہ پاک کی رحمت سے یہ محفوظ رہیں گے۔ تو صحیح، اس معنی پر اچھا خواب ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔
صحیح، جزاک اللہ خیرہ۔ ایک اور اسی سے متعلق خواب ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے خواب آیا ہے کہ بہت بڑا سانپ میرے پاؤں میں آ کر لپٹ گیا ہے، اس کی تعبیر بتا دی جائے۔ اچھا نہیں ہے، اور کسی قریبی عزیز کو کوئی شخص نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، یہ اس کی تعبیر ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنے جتنے بھی عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے لیے کوئی خیر خواہی یہ کر سکتے ہیں تو ضرور کرنی چاہیے۔ اور اگر کوئی قریبی عزیز، رشتہ دار، دوست کسی آزمائش میں ہے یا کسی مشکل میں ہے یا کسی بھی طرح کی اس کے اندر ہے کہ نقصان ہو سکتا ہے، تو ممکنہ صورت میں اس کی ضرور مدد بھی کریں، حفاظت کے لیے انتظام بھی کریں۔ انشاءاللہ عز و جل ان کے لیے بہتری کا سامان ہو۔ صحیح، جزاک اللہ خیرہ۔ جی، ایک اور خواب ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے 6 ماہ کے بچے کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی کوئی خاص تعبیر ہوگی؟ اب دیکھیں، ہو سکتا ہے یہ شادی شدہ ہی نہ ہوں، پھر یہ فضول ہے خواب۔ بالکل اور اگر شادی شدہ ہیں لیکن اولاد ہی نہیں ہے تب بھی فضول ہے۔ صحیح، البتہ اگر صاحب اولاد ہیں اور چھوٹا بچہ ہے تو پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں درازی عمر بالخیر کی دعا کریں اور صدقہ ضرور کریں، اور اس خواب کو کسی سے بیان نہ کریں۔ آپ نے دیکھ لیا تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کو بیان کریں۔ تو بچے کا انتقال ظاہر ہے کہ یہ آزمائش کی صورت ہوتی ہے، تو اگر کوئی صاحب اولاد ہے، واقعی اس کا چھوٹا بچہ ہے، تو اسے چاہیے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے، فوراً صدقہ کر دیں۔ صدقہ بلا کو ٹالتا ہے، عمر کو بڑھاتا ہے۔ بالکل، بے شک، اسی طرح بچے کی حفاظت کے لیے جو اقدامات ضروری ہوتے ہیں، ماں باپ کو اس کا ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہوگا کہ ماں باپ کی غفلت، کھانے پینے میں، دیگر اس کی حفاظت کرنے میں، کیئر کرنے میں کمی کی وجہ سے وہ بچہ آزمائش کا شکار ہو سکتا ہے۔ بالکل تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کریں اور ظاہری اسباب کو اختیار بھی کریں، تو انشاءاللہ اس سے بہتر ہوگا۔ صحیح، جزاک اللہ خیرہ۔ اچھا، ایک اسلام بھائی کا خواب ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ خواب کے اندر اپنے آپ کو فٹ دیکھنا، یعنی پہلے وہ شاید ہیلدی تھے اور اب وہ فٹنس کر کر فٹ ہو گئے ہیں، شیشے میں دیکھتے ہیں اپنے آپ کو فٹ چست دیکھتے ہیں، اس کی کوئی خاص تعبیر ہوگی؟ بہت سوں کا یہ خواب ہے عبد المعز بھائی یہ تو یہ تو کہ میں فٹ ہو جاؤں، صحیح فرما رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ بھی انہی میں سے ہوں۔ صحیح، تو خواب دیکھا ہے تو اچھی بات ہے، اگر یہ ظاہری اعتبار سے اوور ویٹ ہیں یا ان کے ساتھ اور کوئی مسائل ہیں، صحیح، تو یوں تو یہ ان کے لیے اچھی فعال ہے کہ خواب میں بالکل، ایک خوشخبری دیکھی اور اپنے آپ کو فٹ دیکھا ہے، تو اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ لیکن خالی خواب دیکھنے سے فٹ نہیں ہو جائیں گے، بالکل ایسے ہی، جو انفٹ ہے تو اس کو جاگتے ہوئے بہت کچھ کام جو ہے وہ ایسے ہی، کرنا پڑیں گے، خاص طور پر اگر کسی کا وزن بڑھ گیا ہے یا کسی اور اعتبار سے وہ انفٹ ہے۔ تو فی زمانہ چونکہ ہمارا لائف سٹائل بڑا عجیب و غریب ہے، انسان کی جو تخلیق ہے وہ بیٹھنے کے لیے نہیں ہے، صحیح، بلکہ انسان مومنٹ کے لیے ہے۔ صحیح، اس کی جو بناوٹ ہے، ہماری جو تخلیق ہے، وہ حرکت کے ساتھ ہے۔ بالکل، تو ہوا یہ کہ ہزاروں سال تک انسان حرکت کرتا رہا، اس کو غذا کے لیے جانا پڑتا تھا، کوشش کرنا پڑتی تھی، بالکل، یا اور کوئی بھی کام کاج ہوتا تھا تو اس کا چلنا بہت ہوتا تھا، فزیکل ایسے ہی، ایکٹیویٹی بہت ہوتی تھی۔ اب ایک تو بڑی اچھی چیز ہوئی کہ ہم نے سائنسی ترقی کی اور سہولیات ہم نے اپنے لیے بنا لیں، اور ہر آنے والا دن پچھلے کے مقابلے میں مزید سہولت کو بہتر کر رہا ہے۔ بالکل، لیکن اس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوا کہ ہم فزیکلی کمزور ہو گئے، یعنی کہ آج کا انسان آج سے 100 سال پہلے کے انسان کے مقابلے میں جسمانی طور پر جی، بہت کمزور ہے۔ بالکل، اور بہت ساری وجوہات ہیں، اس صحیح، میں غذا بھی ہے، اس میں لائف سٹائل بھی ہے، صحیح، یعنی کہ اوور آل اگر ہم دیکھیں تو ہم سہولیات کی وجہ سے بہت ساری بالکل، بیماریوں کا شکار ہو گئے۔ ایسے ہی، تو یہی میں گزارش کروں گا کہ جس نے خواب دیکھا ہے وہ بھی، اور جس نے نہیں دیکھا وہ بھی، اپنی غذا کا خیال کریں، صحیح، اپنی نیند کا خیال کریں۔ ایک تعداد ہے جن کی نیند ہی پراپر نہیں ہے، یعنی کہ وہ سوتے ہی 2-4 گھنٹے ہیں، صحیح، یا 6 گھنٹے سو رہے ہیں تو 3 گھنٹے سو رہے ہیں، پھر اٹھ رہے ہیں، پھر 3 گھنٹے سو رہے ہیں، یا دن کے اندر سونا رات کے مقابلے میں کم آرام دہ ہے۔ بالکل، جو ایکچول جو فطری نیند ہے وہ رات کی ہے، جس کے لیے میسر ہو تو وہ رات کو نیند کرے۔ ہاں، رات کو کوئی ایسی دینی مصروفیت ہے، کوئی ایسی پازیٹیو ایکٹیویٹی ہے اور اس سے چھٹکارا نہیں ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ
رات نیند کے لیے ہے، دن کام کے لیے ہے۔ تو ایک تعداد ہے جو اس پر عمل کرتی ہے، ایک تعداد ہے نہیں بھی کرتی۔ تو اپنے آپ کو فزیکل ایکٹیو رکھنے کے لیے، بیماریوں سے بچانے کے لیے جو ظاہری اسباب ہیں انہیں ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ تو صحیح انشاءاللہ عز و جل اس سے بیماریوں سے بھی بچیں گے، اور جن کے خواب ہیں وہ حقیقت میں تعبیر بھی ہوں گے۔ اللہ کرے خواب حقیقت ہو جائیں، کیونکہ واقعی ایسا ہی فرما رہے ہیں آپ کے ہر بندے کی یہ تمنا ہے کہ ہمیں صحت مل جائے، پیٹ اندر ہو جائے، فٹ ہو جائیں جناب۔ چلیں کال بھی ریڈی، ہم کالز کی طرف بڑھتے ہیں جی، کال دیجیے گا۔ یوٹیوب میں خواب دیکھا ہے، فجر کی نماز پڑھی ہے، اس کے بعد تلاوت وغیرہ کر کے لیٹی ہے، تو اس کے بعد وہ سونی ہے، تو خواب میں دیکھا ہے کہ خوشبو بھی نکلی ہے، تو بارش آئی ہے، بارش کے پانی کے ساتھ وہ گھر کے اندر آ گئی، اس کے بعد وہ واپس چلی گئی۔ مچھلی دیکھی ہے، یہ انہوں نے خواب میں دیکھا ہے کہ گھر کے اندر مچھلی آئی ہے، بارش کے پانی کے ساتھ آئی ہے، اور اس کے بعد وہ باہر واپس چلی گئی ہے۔ اس کی کوئی خاص تعبیر؟ ماشاءاللہ اچھا خواب ہے، صحیح، گھر میں برکت آنے کی، رزق میں وسعت ہونے کی علامت ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اور بیٹی کی نعمت ملنے کی بھی علامت ہوتی ہے۔ صحیح، تو ماشاءاللہ مجموعی طور پر بہت پازیٹیو ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ واہ، اچھا خواب اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ بالکل، جزاک اللہ خیرہ۔ اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا سوال ہے کہ میں اپنے آپ کو خواب میں بار بار اڑتے ہوئے دیکھتا ہوں، جناب اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ ہاں، ایسا اڑنا جیسا کہ پرندہ اڑتا ہے درست طور پر، صحیح، اور کسی معلوم سمت میں جانا اور پرندے کی طرح درست طور پر اڑنا، یہ پازیٹیو ہے، اور حالات کے بدلنے سے اس کی تعبیر کی جاتی ہے۔ صحیح، اگر کسی کے حالات بہت ٹائٹ ہیں، مشکلات کے اندر ہے، آزمائشوں میں ہے، گھر میں بیماری ہے کہ پیچھا نہیں چھوڑ رہی، تو ایسا خواب دیکھا ہے تو اللہ پاک کی رحمت سے ان کے حالات بہتری کی طرف جائیں گے۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں اور اچھے کے لیے امید رکھیں۔ صحیح، جزاک اللہ خیرہ۔ جی ایک مرے ہوئے انسان کو بار بار مرتے ہوئے دیکھنا، اس کی کوئی خاص تعبیر ہے؟ نہیں، اس کی تعبیر نہیں ہوتی، صحیح، کیونکہ ایک عمل ہے جو ہو چکا، اب اسی کو بار بار دیکھا جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے خواب دیکھنے والے کے ذہن پر وہ نقش ہو اور اس کی طرف وہ زیادہ سوچتا ہو، تو صحیح، وہی چیز اس کو خواب میں بار بار دکھائی دے رہی ہے۔ صحیح، البتہ مسلمان ہے جو دنیا سے چلا گیا، تو اس کے لیے ہمیں دعا ضرور کرنی چاہیے۔ صحیح، جزاک اللہ خیرہ۔ خواب کے اندر سبز رنگ کے پرچم کو دیکھا ہے، اور کئی پرچم دیکھے ہیں، اس کی کوئی خاص تعبیر ہوگی؟ اگست کا مہینہ ہے اور سبز پرچموں کا بھی مہینہ ہے، بالکل ایسے ہی ہے، اور ربیع الاول کی آمد ہے، تو بھی سبز پرچم انشاءاللہ بکثرت ہوں گے۔ بالکل، تو ہو سکتا ہے یہ اس وجہ سے ہو، ورنہ سبز رنگت کا دیکھنا بہرحال پازیٹیو ہوتا ہے۔ پرچم کی تو صحیح، کوئی خاص تعبیر نہیں ہے، صحیح، البتہ سبز رنگ کا دیکھنا، رنگت کا دیکھنا، یہ پازیٹیو علامت ہوتی ہے۔ صحیح، صحیح۔ 14 اگست کی اگر بات ہوئی ہے تو میں یہ چاہوں گا آپ کچھ رہنمائی فرمائیے گا، ہم کیسے اس کو منائیں؟ ظاہر سی بات ہے ملک پاکستان ہمارا ہے، اور ہم اس کے لیے کیسے باقاعدہ اپنے یوم کو منائیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی دکھ رہی ہوتی ہیں جو مناسب نہیں ہوتی، دل دکھتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیا فرمائیں؟ جی، کہنے کی حد تک تو ہے کہ پاکستان ہمارا ہے اور ہم اس کے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ واقعی آپ ویسے ہیں جیسا ہونا چاہیے؟ صحیح، تو یہ عرض کروں گا کہ آپ یہ سوچ لیں بالکل، کہ میں اپنے وطن عزیز کو کیا دے رہا ہوں، کیا بالکل، مجھے دینا چاہیے، اور مجھے اپنے وطن کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، صحیح، خواہ وہ اس کے قوانین پر، جائز قوانین پر عمل کرنا ہو، خواہ وہ اس کی ترقی میں کوشش کرنا ہو، خواہ اس کو کسی بھی طرح کے نقصان سے بچانا ہو، خواہ اس سرزمین پر بسنے والے لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا ہو، تو ہر شخص یہ غور کر لے کہ میں کیسا پاکستانی ہوں، بالکل، کیا میرے وجود سے میرے وطن کا نام روشن ہو رہا ہے، یا میری حرکتوں سے میرے وطن کا نام برا ہو رہا ہے۔ دوسرا، میں نے 10 سال، 20 سال، 30 سال، 50 سال اللہ کی اس نعمت اس سرزمین پر گزارے، اس نے مجھے بہت کچھ دیا، مجھے پہچان دی، مجھے یہاں آزادی دی، مجھے مواقع دیے، میں نے یہاں پر پڑھا، میں نے کاروبار کیا، میں یہاں پہ زندہ رہا، میں نے یہاں پہ دوست بنائے، میری فیملی یہاں پر ڈیولپ ہوئی، بہت کچھ اس سرزمین پر مجھے ملا، میں نے کیا دیا، اور میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا دے رہا ہوں۔ واقعی تو سوال، یہ سوال ہر شخص اپنے آپ سے کر لے،
تو جو جواب ملے تو وہ اگر بہترین ہے تو مدینہ مدینہ، اور اگر اس کے اندر کمی ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ خیرہ، بہترین آپ نے رہنمائی فرمائی، اور بالکل ایسا ہی ہے کئی معاملات کے اندر ہمیں اس کو بہتر کرنے کی نیڈ ہے۔ اللہ کریم عافیت والا خیر والا معاملہ فرمائے۔ جی ایک اور خواب ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ خواب کے اندر قبر کو کھودنا دیکھا ہے، اس کی کوئی خاص تعبیر ہوگی؟ کسی پوشیدہ بات پر مطلع ہونے کی علامت ہے، صحیح، اس کے علم میں کوئی راز کی بات، کوئی چھپی ہوئی بات آئے گی۔ اب خواب دیکھنے والے کا ظرف ہے کہ وہ اس راز کی بات کو راز رکھتا ہے یا کیا کرتا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں رازدار رکھے اگر ہم آمین۔ کسی کا راز جانتے ہیں۔ اور قبر کا کھودنا پوشیدہ بات پر مطلع ہونے کی علامت ہو سکتا ہے، اللہ اکبر، کسی کی چھپی ہوئی بات تک ان کی رسائی ہو جائے۔ صحیح، تو تجسس سے تو ویسے منع کیا گیا ہے ہمیں، بالکل، اور اگر بلا تجسس بھی ہم تک کوئی بات پہنچتی ہے، اور بالخصوص اگر اس بات کا تعلق کسی مسلمان کے عیب سے ہے، کسی ایسی چیز سے ہے جو ناپسندیدہ ہے، تو اسے چاہیے کہ اللہ کے بارگاہ میں ڈرتا بھی رہے اور اس کو راز رکھے۔ بالکل، یاد رکھیے کہ جو لوگوں کے عیب چھپاتا ہے، اللہ پاک بھی اس کے عیوب پر اللہ اکبر، پردہ پوشی فرماتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس طرح کی روایتیں جس کا مفہوم ہے۔ صحیح، اور جو شخص کسی کے عیب کو ظاہر کرتا ہے اس طور پر کہ جس کا ظاہر کرنا شریعت کو پسندیدہ نہیں، صحیح، اللہ پاک دنیا میں بھی اس کے عیوب کو ظاہر فرماتا ہے اللہ اور اللہ آخرت میں بھی اس کے لیے رسوائی ہے۔ تو ہمیں بہت ڈرنا اللہ چاہیے، اکبر، یعنی کہ طبیعت ایسی ہونی چاہیے، اے کاش کہ ہم ایسے ہو جائیں کہ مجھے کسی کی چھپی ہوئی بات پتہ لگے، یہ مزاج میں ہی نہ ہو، کاش ایسا ہو جائے۔ بالکل، ایسا ہوتا نہیں ہے، لوگ تو ٹومے پڑتے ہیں، اچھا بتاؤ، اچھا وہ ملا تھا، بتاؤ یار اللہ، کیا ہوا، یار اس کے بارے میں سنا ہے ایسا ایسا۔ چاہے رشتہ داروں میں بیٹھیں گے تو ان کی ٹومے پڑیں گے۔ تو ایسا مزاج اگر نہ ہو تو سب سے شاندار ہے۔ صحیح، چلیں، آپ پوچھ لیتے ہیں، لوگ آپ کو بتا دیتے ہیں، آپ کو معلوم ہو جاتا ہے، تو کم از کم اتنا تو ظرف میرا ہونا چاہیے کہ میں کسی کے عیب کی بات بلا وجہ کسی کے سامنے ظاہر نہ کروں۔ صحیح، اللہ پاک ہم سب کو ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، مدنی چینل دیکھتے رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں